نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ سب سے پہلے ہم اپنے پریویس لیسن کے کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ ہجر ہم نے لیسن نمبر 94 کیا تھا۔ ایک چیز میں شیئر کر دوں، پچھلی کلاسز جو ہیں وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ابھی نہیں ہوئی ہیں 92 سے لے کر ابھی تک کی 92 93 اور 94۔ کچھ ٹیکنیکل مسئلہ ہے، میں انشاءاللہ ان کو پروسیس کر کے جلد اپڈیٹ کر دوں گی۔ تو ہجر ہم کر رہے ہیں، اور ہم نے جو پچھلی دفعہ کلاس لی تھی اس میں ہم نے آیت نمبر 26 سے لے کے 56 تک کیا تھا، اور جو پہلی اس کی آیت تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ہماری بگننگ کیا ہے، اور ہم نے اس کے بارے میں تفصیل سے بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا گیا، پھر وہ گارا بنی، پھر اس میں جو ہے تھوڑا لیس دار جو گارا ہوتا ہے وہ ہو گئی، پھر وہ بدبو دار میں کنورٹ ہو گئی، اور پھر فائنلی وہ سٹیج آ گئی کہ جب وہ سخت ہو جاتی ہے اور اس میں سے آواز آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہم نے 5 سٹیجز پڑھی، اور چھٹی سٹیج یہ تھی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اور پھر ہم آگے جا کے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پیدا کرتا ہوں اور تمہیں موت دیتا ہوں، اور پھر واپس تم میری طرف لوٹ کے آؤ۔ تو یہ اتنی کلیئر انڈیکیشن ہے کہ ان سے زیادہ جو ہماری بگننگ کہ تم کس لیول سے، کہاں سے تم سٹارٹ ہوئے تھے کہ تم مٹی تھے، وہاں سے لے کر جب تک کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ تک وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو جو ہمیں اتنے اچھے طریقے سے ان اینڈ آؤٹ جانتے ہیں، تو وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی گزارنی کیسے ہے۔ تو ہمارے لیے لیسن لاسٹ ٹائم یہ تھا کہ اس رب کی اطاعت کریں جو ہماری ابتدا، ہماری جو بگننگ ہے، ہمارا انجام، جو ہم جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے، اور ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، تو اس رب کی اطاعت کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا سورہ ہجر کی 39 نمبر آیت میں، جب کہ شیطان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ کہا، اللہ تعالیٰ معاف کریں الفاظ بھی جس طرح سے اس نے کہے کہ آپ نے جس طرح مجھے گمراہ کیا، تو دوسروں کے اوپر، حالانکہ اس کا اپنا تکبر، اس کا اپنا نفس، اسے لگتا ہے کہ میرا اتنا ہائی لیول ہے کہ مجھے کیسے خلیفہ نہیں بنایا، اور مجھے کیسے کہہ دیا کہ میں ایک بدبودار مٹی سے بنے ہوئے پتلے کی، انسان کی، اس کو میں سجدہ کروں۔ تو اس میں اپنا اتنا تکبر تھا کہ وہ سجدہ نہیں کر پایا، اور کہا یہ کہ جس طرح آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے تو اپنی غلطیوں کا الزام دوسروں پہ نہ ڈالا کریں۔ یہ شیطان کا کام ہے، ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے، اور جو لوگ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری نہیں لے سکتے وہ ان کی اصلاح بھی نہیں کر سکتے، اور پھر ظاہر سی بات ہے وہ آگے نہیں بڑھتے۔ آپ نے ابھی، خیر آپ لوگ چھوٹے ہیں، آگے جا کے بھی اپنی زندگی میں آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ وہیں پہ اٹکے رہ جاتے ہیں کہ فلاں چیز میرے ساتھ غلط ہوئی تھی، یا فلاں اس وقت میں میرے ساتھ یہ برا ہوا تھا، اور ان کی پوری پوری زندگیاں 40 50 60 70 سال کے ہو جاتے ہیں لوگ، اور وہ اس ایک غلطی کو ہی پٹ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اگر غلطی نہ ہوئی ہوتی نا میرے ساتھ، وہ میرے ساتھ زیادتی نہ ہوئی ہوتی تو یہ کام نہ ہوا ہوتا، حالانکہ کہیں نہ کہیں ان کی غلطی اپنی خود ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تکبر، جو کہ ایک بہت بڑا لیسن ہمارے لیے، آدم اور جو شیطان کا پورا واقعہ ہم کئی بار قرآن میں پڑھ بھی چکے ہیں، ہم آگے بھی آئے گا کہ اس نے تکبر کیا تھا، اور آج اس کا آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا حشر کیا ہے کہ وہ مردود میں سے ہو چکا ہے، وہ دھتکارا ہوا ہے ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے، اور اس کے لیے ڈیسٹینڈ ہے کہ اس نے جلنا ہی جلنا ہے، اس کے لیے کوئی فرار کا وہ نہیں ہے۔ کیا وجہ ہوئی کہ اس نے تکبر کیا؟ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدیث قدسی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخر میری چادر ہے اور عظمت میرا لباس ہے، اور جو ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی مجھ سے مقابلہ کرے گا میں اسے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ یہ بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے۔ انسان کا تو تکبر بنتا ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ہماری اپنا ہے کیا، ایسی کیا چیز ہے جو کہ ہم نے اپنے لیے بنا لی ہے، یا کوئی ہماری کوئی ایسی چیز ہے کہ
اس کے بل کے اوپر ہم اپنی زندگی گزاریں. ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، تو انسان کس بات پہ تکبر کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لیسن جو کہ آپ کو یاد ہوگا. اچھا کون بتائے گا یہ کس کے الفاظ تھے، کنہوں نے کہا تھا یہ کہ کون ہوگا جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو سوائے گمراہوں کے؟ کس نے کہا تھا؟ یہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا ہے. جی حورالعین بتائیے. میم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. بہت شکریہ. ایگزیکٹلی جب حضرت ابراہیم کے پاس وہ فرشتے آئے اور انہوں نے آ کے انہیں خوشخبری دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایک با علم بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جو حضرت اسحاق پیدا ہونے والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا مجھے اولاد ہوگی جبکہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، یہ بالکل حق ہے جو ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، اور آپ مایوسی کرنے والوں میں سے نہ ہوں. تو حضرت ابراہیم نے کہا کون ہوگا جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو سوائے گمراہوں کے؟ صرف گمراہ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. تو اپنی رحمت سے کبھی اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، دعا کرتے رہیں. حضرت ابراہیم کے بارے میں مختلف روایات ہیں. کچھ کے نزدیک وہ 100 سال کے تھے جب ان کو یہ بشارت دی گئی، لیکن انہوں نے اس وقت بھی وہ مایوس نہیں ہوئے تھے. کب سے وہ دعا کر رہے تھے. اچھا بیٹے یہاں آزان ہوئی ہے، ہم ایک بریک لیتے ہیں پھر ہم آج کی آیت سٹارٹ کرتے ہیں. قال فما خطبكم أيها المرسلون. آپ نے کہا اے فرستادو، یعنی کہ جو انسانی شکل میں فرشتے اس وقت لے کر آئے تھے پیغام. حضرت ابراہیم ہی کی بات چل رہی ہے. ہم نے بریک اس لیے کیا تھا کہ اب آگے جا کے ایک اور نبی کا قصہ سٹارٹ ہوگا. تو ایک طرف وہ فرشتے آئے، انہوں نے آ کے حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی بشارت دی، اور ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم نے ان سے پوچھا کہ اور مطلب تمہاری مہم کیا ہے. آپ نے فرمایا اے فرستادو تمہاری کیا مہم ہے، مطلب اصل تمہارا مقصد آنے کا کیا ہے. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. انہوں نے کہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. سوائے آل لوط کے، یعنی کہ جو حضرت لوط اور ان کے جو گھر والے ہیں آل لوط کے، ان سب کو ہم ضرور بچا لیں گے. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. سوائے ان کی بیوی کے، ہم نے اندازہ ٹھہرا لیا ہے کہ وہ یقیناً پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی. حضرت لوط کی جو بیوی تھی وہ کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کا ہی ساتھ دیا تھا، تو وہ ان کے ساتھ ہی عذاب ان کے اوپر بھی آیا تھا. فلما جاء آل لوط المرسلون. تو جب لوط کے گھر پہنچے وہ بھیجے ہوئے، جب ان کو جو فرشتے تھے جب وہ حضرت لوط کے پاس پہنچے، کون بتائے گا حضرت لوط کی قوم کا جرم کیا تھا؟ ہوموسیکشوالٹی. ہوموسیکشوالٹی، بالکل. ہوموسیکشوالٹی کے اوپر یہ تیسرا مقام ہے. سورہ آراف میں بھی ہم اس کے بارے میں پڑھ کے آ چکے ہیں، سورہ ہود میں بھی ہم اس کے بارے میں پڑھ کے آ چکے ہیں، اور اب یہ تھرڈ ٹائم ہے جب کہ جو قوم لوط کا جو ان کا گناہ تھا اس کا ذکر ہو رہا ہے. سورہ لیسن 61 میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے، جو پہلے 30 منٹ سے اس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے. آج بھی ہم وہی پوائنٹس دوبارہ ڈسکس کریں گے بریفلی، لیکن اگر آپ لوگ اور ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے آدھے گھنٹے ہم نے پورا وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. قال إنكم قوم منكرون. اس لوط نے کہا کہ یقیناً تم اجنبی لوگ ہو. مطلب وہ جب وہاں پہنچے ہیں تو کیونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے اور بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں وہ ان کے پاس آئے تھے، تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے حضرت لوط وہ ان کو پہچان نہیں سکے، تو انہوں نے کہا، حضرت لوط نے کہا کہ یقیناً تم اجنبی لوگ ہو، مطلب میں نے تمہیں پہلے یہاں نہیں دیکھا. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. انہوں نے کہا بالکل
ہم تو آپ کے پاس وہ شے لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے، جبکہ حضرت لوط ان کو تنبیہ کر رہے ہوتے تھے کہ یہ کام مت کرو، یہ غلط ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا ہے، اور تم پہ اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ تو وہ اس چیز میں شک میں پڑے ہوئے تھے کہ بس کہتے رہتے ہیں کوئی عذاب شذاب تو آتا نہیں ہے۔ تو وہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اس چیز کے ساتھ بھیجے گئے ہیں جس چیز کے بارے میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے۔ وآتيناك بالحق وإنا لصادقون۔ اور ہم آئے ہیں آپ کے پاس حق، یعنی کہ قطعی فیصلہ لے کر، اب پیچھے ہم ہٹنے والے نہیں ہیں، اب ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے حق کے ساتھ، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون۔ تو آپ اپنے گھر والوں کو لے جائیں رات کے ایک حصے میں، اور آپ ان کے پیچھے پیچھے جائیں، یعنی کہ یہ آگے، یہ لوگ جو گھر والے وہ آگے چلے اور آپ سب سے آخری بندے ہوں جو پیچھے پیچھے چل رہے ہوں، اور آپ لوگوں میں سے کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، یعنی کہ ان لوگوں کے اوپر جب عذاب شروع ہو جائیں اور آپ کو ان کی چگھاڑیں یا چیخیں اور وہ آوازیں آنی شروع ہوں، تو آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ یا ایک جگہ یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ جا رہے ہوں تو کوئی پیچھے آ کے آپ سے بات کرنا چاہے یا روکنے کی کوشش کرنا چاہے یا اس طرح کی کوئی بات کہے، تو آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اس میں سے کون سی رائے صحیح۔ تو آپ نے پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں اور آپ چلے جائیں جہاں آپ کو حکم ہوا ہے۔ وہ نبی تھے، ان تک وہی پہنچ چکی تھی کہ آپ نے اس وقت نکل جانا ہے اور فلاں جگہ آپ جا کے اپنا جو ہے معاملہ سٹارٹ کریں۔ تو ان سے کہہ دیا اب آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے۔ وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين۔ اور ہم نے لوط کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تک وحی بھی پہنچا دی، وہ فرشتے بھی آگے کہ بس اب ان لوگوں کا فیصلہ تمام ہو چکا ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں، اب یہ لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ وجاء أهل المدينة يستبشرون۔ اور آئے اہل شہر خوشیاں مناتے ہوئے، مطلب ان کو جب پتہ چلا کہ ان کے گھر میں ایسے خوبصورت نوجوان آئے ہیں اور وہ اپنی شہوت کی خاطر ان کے گھر پہ، جب انہیں یہ نیوز ملی کہ وہاں پر آئے ہوئے تو وہ خوشیاں مناتے ہوئے وہاں پر پہنچے۔ قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون۔ لوط نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، چنانچہ تم لوگ مجھے رسوا نہ کرو، مطلب میرے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اور تم آ گئے ہو اس طرح سے خوشیاں مناتے ہوئے، انہیں پتا تھا کہ یہ مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ واتقوا الله ولا تخزون۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے بے آبرو مت کرو، مطلب میری اس طرح سے بے عزتی مت کرو، میرے گھر پہ مہمان آئے ہوئے۔ قالوا أولم ننهك عن العالمين۔ اب آپ یہ سوچیں کہ وہ نبی کو کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا ہم نے آپ کو سب دنیا والوں کی حمایت میں کھڑے ہونے سے منع نہیں کیا تھا؟ جب بھی آپ ان لوگوں کو، خاص کر اس طرح سے ایل جی بی ٹی کے بارے میں کبھی بھی بات کر رہے ہیں، ہومو سیکشوالٹی کے بارے میں کبھی بھی بات کر رہے ہیں، آگے سے آپ کو اسی طرح کے جواب سننے کے لیے ملتے ہیں۔ اکثر آپ نے کبھی کوئی ویڈیوز اگر اس طرح سے اپلوڈ ہوئی ہوئی ہوں، نیچے کامنٹس کبھی آپ پڑھیں، انتہائی روڈ اور روتھلیس قسم سے یہ لوگ گندی زبان استعمال کر کے بات کرتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ نبیوں کو یہ کہا جا رہا ہے آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ ہم نے کہا نہیں تھا کہ آپ اپنے تب سب کے جو ہیں سب کے بارے میں کھڑے نہ ہو جایا کریں سب کی حمایت میں۔ یہ نبیوں کو کہا جاتا ہے۔ آج بھی انسان جب کوئی صحیح بات کرنے کے لیے کسی کے سامنے آئے تو آگے سے لوگ یہی جواب دیتے نا، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، لیکن نبی اپنے کام چھوڑ نہیں دیتے۔ اسی لیے اگر کوئی اچھی خیر کی بات آپ بھی آگے پہنچا رہے ہیں تو اس کو اس وجہ سے چھوڑ نہ دیں۔ نبیوں کو بھی یہ کہا جاتا تھا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، سب کی حمایت میں کھڑے نہ ہو جایا کریں۔ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين۔ آپ نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے،
مطلب میری اس کے بارے میں دو رائے ہیں کہ جو قوم کی بیٹیاں ہیں، کیونکہ نبی کی حیثیت والد کی طرح سے ہوتی ہے، تو ایک قوم کی بیٹیاں ہیں جو کہ تمہارے گھروں میں ہیں، تم ان کو چھوڑ کے مردوں سے اپنی خواہش پوری کر رہے ہو، یا اپنی بیٹیاں آفر کی ہیں کہ ٹھیک ہے تم ان سے نکاح کر لو، ان سے شادی کر لو، اگر تمہاری کوئی ایسی خواہش ہے ہی تمہارے اندر. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قسم ہے آپ کی جان کی. یہ بہت بڑا مقام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑا مقام ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھا رہے ہیں. قسم ہے آپ کی جان کی، وہ لوگ اپنی اس بدمستی میں بالکل اندھے ہو گئے. دیکھیے اگین اس کے بارے میں ہم بریفلی بات ضرور کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان ایک جنسی خواہش رکھی ہے، یہ ایک نیچرل چیز ہے. نائلہ آپ کو شیئر کرنا چاہ رہی ہیں آپ کا مائک؟ اوکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نیچرل ڈیزائر ہر انسان کے اندر رکھا ہوا ہے، جیسے کہ بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، واش روم ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی آپ کے اندر ایک خواہش ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اٹریکشن مرد اور عورت کے درمیان رکھی ہے. دس از نیچرل. اور اسلام میں ہمیں اسے پورا کرنے کا ایک جائز طریقہ بھی بتایا ہے. جیسے کہ جنسی خواہش رکھی ہے، اس کا بھی ایک طریقہ ہے. آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کو کھانا دے دیا ہے. آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ کو پانی دے دیا. آپ کو حاجت ہے واش روم جانے کی، آپ وہاں. تو ایک نیچرل جتنے بھی ڈیزائرز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھے، اس کے لیے ایک حلال آؤٹ لیٹ دیا ہے ہم سب کو. اگر مرد اور عورت کے درمیان ایک خواہش رکھی ہے تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ایک جائز طریقہ دیا ہے، اور وہ طریقہ سمپل یہ ہے کہ یعنی مرد اور عورت میں شادی ہو، ہے نا. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر نیڈ رکھی، اس کو الاؤ کیا ہے. لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ آ جاتا ہے جب انسان اس نیچرل طریقہ جو کہ مرد اور عورت کے درمیان شادی نکاح کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں سے نکل کر اور طریقوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا شروع کرتا ہے. ہومو سیکشوالٹی، LGBT، نان بائنری، ہم جنس پرستی، اور ابھی تو یہ LGBTQ اور XYZ اور پتہ نہیں اب تو مزید کتنے ایڈ ہو چکے ہیں. اب تو اسے رینبو کا نام دے دیا گیا ہے. I'm sure آپ میں سے بہت سے لوگ اس چیز سے واقف ہوں گے. لیکن ٹھیک ہے، اب لوگ اگر یہ سوچ رہے ہیں تو پھر مسئلہ کیوں ہے؟ کس بات کا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں کرنا چاہیے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ کہا ہے کہ میری حدود کے قریب بھی نہ جاؤ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنا ہے. بالکل، یہ قریب جانا نہیں، یہ تو پھلانگ کے چھلانگ مار کے پھلانگ گئے. مسئلہ سمپل یہی ہے. ہمیں کسی میڈیکل سائنس کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. اس کا مسئلہ صرف یہ ہے کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، اور جس قوم نے یہ گناہ کیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تباہ کر دی. ہمارے لیے یہ لیسن کافی ہے. ہمیں اس کے میڈیکل ڈیٹیلز میں، سائیکولوجیکل ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی چیز، سب سے پہلے کیوں سٹاپ لگانا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، جو ہمارے کریٹر ہے. ہم جس پرستی کے حق میں جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ تو نیچرل ہے، یہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ہی ڈالا ہے. ہم اٹریکٹیو فیل کرتے ہیں دوسرے جینڈر کی طرف، انسان اسے کنٹرول نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیں ایسا ہی پیدا کیا ہے، تو پھر یہ حرام کیوں ہے؟ حضرت لوط نے، جب پہلے ہم واقعہ پڑھ کے آ چکے ہیں، انہوں نے اپنی قوم میں ہی کہا تھا کہ تم ایسا کام کرتے ہو جو کہ تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہیں کیا. یعنی کہ پھر یہ نیچرل نہیں ہے، یہ خود سے کریٹڈ تھا. اگر نیچرل ہوتا تو شروع سے ہوتا نا، بابا آدم سے ہوتا، ہے نا. قوم لوط میں جا کے ہی کیوں ہوا نیچرل؟ تو یاد رکھیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر فطری خواہش ڈالیں اور پھر اسے حرام کر دیں. اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم کہتے ہیں اپنے آپ کو. وہ ہمیں اس طرح سے اپنی پہچان کرواتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کوئی اس طرح کی خواہش آ گئی ہے تو اور پھر اب اس کو حرام کر دیا گیا ہے. تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر کیا یہ ایک بیماری ہے؟ ہاں، یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے. اور اس بیماری کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ پاسبلی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں.
لیکن جتنی بھی جو اس کے اوپر اسکالرز بات کرتے ہیں، جو انہوں نے کیسز دیکھ رکھے ہیں، جن لوگوں کی ہسٹری ہے، جو کہ اپنے یہ والے مسئلے لے کر آتے ہیں، ان کی ہسٹری کیا رہی ہوئی ہے، یا اس وقت ہوتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی فطرت کے خلاف چیزیں کرنا شروع کرتا ہے. گندا مواد، پورنوگرافی جو ہوتی ہے، فحش نگاری، بے شرمی، بے حیائی کے کاموں میں پڑنا شروع ہوتا ہے. جب آپ ڈیلیبریٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتے ہیں، جب آپ ڈیلیبریٹلی نماز چھوڑ رہے ہوتے ہیں، جب آپ ڈیلیبریٹلی کسی برے کام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، فحاشی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دی ہوئی احکامات کو آپ جان بوجھ کے اگنور کر کے توڑ رہے ہوتے ہیں. جی فاطمہ، آپ کچھ ہے کہنا چاہ رہی ہیں؟ یس میم، میں نے ایک آرٹیکل بھی پڑھا تھا اور اس میں تھا کہ ایون جو لوگ نان مسلمز ہیں لائک ویسٹ میں بھی جی پہلے اس چیز کو بالکل کوئی ریکگنیشن نہیں ملتی تھی، اور لائک وہ لوگ بھی یہی سوچتے تھے کہ جو لوگ مینٹلی صحیح نہیں ہوتے وہ اس طرح سے سوچتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل بھی نیچرل نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقاعدہ اس کے اوپر جو ریسرچ ہوئی ہے 70s کے اندر، اس میں اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ یہ ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے، جو کہ رپورٹس دبا دی گئی ہیں، غائب کر دی گئی ہیں. باقاعدہ کچھ کرسچنز ڈاکٹر نے، کیونکہ obviously نا کرسچینٹی میں بھی اس چیز کو، یہ چیز غلط ہے، کئی کرسچن ڈاکٹرز نے اس کے اوپر جب اس کا علاج کرنا شروع کر دیا، جو سائیکیٹرسٹ تھے انہوں نے باقاعدہ طور پہ لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دیا، لیکن ان کو بھی غائب کروا دیا گیا. یہ ریسرچز بھی انٹرنیٹ سے اٹھا لی گئی ہیں تاکہ بندہ اس کی طرف زیادہ سے زیادہ آئے. اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ آپ ان کو جو سائیکیٹرسٹ ہیں وہ الٹا کام کر رہے ہیں، ان کو نیچر سے ہٹا رہے ہیں. جی نائل، آپ کچھ شیئر کرنا چاہ رہی ہیں؟ میم کچھ ہوتے ہیں جن کی مطلب وائس چینج ہوتی ہے، باڈی چینج ہوتی ہے، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ تو نیچرلی نہیں ہوتا. ایک سیکنڈ بیٹے پلیز ہولڈ کریے گا. دیکھیے، ایک انسان کے اندر ایک نیچرل پرابلم ہوتی ہے جس کو انٹرسیکس کہا جاتا ہے، جو خسرے جن کو کہا جاتا ہے، ہجرا کہا جاتا ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں عام ہوتے ہیں. یہ انسان کے باڈی کے اندر، ان کے آرگن کے اندر برتھ ڈیفیکٹ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ بچے پیدا ہوتے ہیں، کان کمپلیٹ نہیں ہے، ہاتھ میں کوئی ڈیفیکٹ ہے، دل کے اندر سوراخ ہے. بالکل ایسے ہی ان کے اندر ایک برتھ ڈیفیکٹ ہوتا ہے کہ ان کے جو کروموسومز ہیں یا ان کے جو ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہے ہوتے. تو ان کے ساتھ ان کا، آپ سمجھ لیں ان کا برتھ ڈیفیکٹ ہے. جب میں اس کے بارے میں ایک فتویٰ بھی پڑھ رہی تھی تو وہ کہ کس کیٹیگری میں آئیں گے، مطلب وہ کیا مرد اور عورت میں سے کس طرح سے ان کے لیے ڈفرینشیٹ کیا جائے گا، تو اس میں بھی ان کے بارے میں صاف یہ لکھا تھا کہ جو بھی ان کا ڈومیننٹ آرگن ہے جس سے وہ یورین پاس کر رہے ہیں یا ایسے ہے، وہ ان کا ڈومیننٹ آرگن سمجھا جائے گا اور ان کو اس کیٹیگری میں رکھا جائے گا کہ ان کے اوپر جو احکام آئیں گے وہ فیمیلز والے یا میلز والے اس لحاظ سے آئیں گے. ٹھیک ہے. ان کو انٹرسیکس کہا جاتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں یہ ٹرانسجینڈر نہیں ہے. ٹرانسجینڈر جو کہ آج ہمارے ملک میں ایک بہت زیادہ لفظ استعمال ہونے لگ گیا ہے، یہ کنفیوژن لوگوں کے اندر ڈالی جا رہی ہے. ٹرانسجینڈر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنا آپریشن کرواتے ہیں، مطلب وہ ایز اے میل بورن ہوئے ہیں، انہوں نے بڑے ہو کے کہا نہیں جی آئی فیل لائک اے فیمیل، ان کو ایک سائیکولوجیکل مسئلہ ہوا، جیسے وی فیل لائک اے فیمیل، ہمیں لگتا ہے کہ ہم عورت ہیں، اور انہوں نے جا کے ڈاکٹرز کے پاس اپنا آپریشن کروا کے اپنے آرگنز چینج کروا لیے. دیٹس ٹرانسجینڈر اینڈ دیٹس حرام. انٹرسیکس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ڈیفیکٹ ہے. ٹھیک ہے. میم تو پھر یہ جو انٹرسیکس والے ہوتے ہیں، کیا ان کے لیے مطلب سیم جینڈر اگر ان کے اندر فیمیل والے ڈومیننٹ آرگن ہے تو کیا ان کو پھر فیمیلز کی طرف ہوتی ہے اٹریکشن، یا ان کی اٹریکشن ہوگی، یہ تو اللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ obviously ان کے ہارمونس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی اٹریکشن کس طرف ہو، واللہ عالم. لیکن جو ان کے اوپر رولنگ اپلائی ہوگی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، جو آپ نے سوال کیا وہ تو میڈیکل ہے کیونکہ ہارمونس ریلیٹڈ ہے، لیکن جو ان کے اوپر رولنگز اپلائی ہوں گی وہ فیمیل والی ہوں گی اگر ان کا ڈومیننٹ آرگن فیمیل والا ہے. ٹھیک ہے. اوکے میم. اوکے. حورالعین آپ کچھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی؟
میم میں یہ کہہ رہی تھی کہ میم جو ٹرانسجنڈر جن کو ہم کہتے ہیں میم، یہ ان کے آپس اپنے بس میں بھی نہیں ہوتا. جس ہماری سوسائٹی میں جس طرح ان کو بلی کیا جاتا ہے، ان کو مطلب رائٹس نہیں ملتے، تو میم وہ بھی ان کے اپنے بس میں نہیں ہے. مطلب یہ کہ انفرنٹر سنڈروم میں الگ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. بٹ جو ہم ڈفریشیٹ کرتے ہیں سیکس کے بیس میں، وہ obviously آپ کی بات کے آرگن کے بیسس پہ کرتے. سیکنڈلی جو آپ نے کہا کہ میم یہ سائیکولوجیکل ایشوز، میم ہم پہ ایک ڈرامہ لگتا تھا کچھ ٹائم پہلے، عشق سے نصیب جو تھا. میم ہی واز اے میل، بٹ کیونکہ اس کو ایک سائیکولوجیکل ایشو تھا، تو وہ مطلب رات جو ہو جاتی تھی وہ فیمیل کی طرح ایکٹ کرتا تھا، فیمیل کے کپڑے پہن کو، میک اپ وغیرہ کر کے. تو اگین آپ کی بات کہ وہ یہ ایک سائیکولوجیکل ایشو ہوتا ہے، یہ ہم جو LGBT کو سپورٹ کرتے ہیں اس کی دلیل نہیں ہے یہ. بالکل بھی نہیں بنتی. بالکل آپ سے کہہ رہی ہیں. اس میں ڈاکٹر کے پاس جایا جائے. اور آپ دیکھیے انشاءاللہ اس کے اوپر ہم آتے ہیں، لیکن یہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کاروبار اتنا چل کیوں رہا ہے، کیونکہ یہ ایک اربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے. پورنوگرافی، بے حیائی، فحش نگاری، ان چیزوں کو دکھانا ایک بہت بڑی انڈسٹری بن چکا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کیونکہ دین کی بھی کمی ہے، مسلمان بھی پورے طریقے سے انوالوڈ ہوتے ہیں. مطلب باقاعدہ طور پہ سبسکرائب کیا جاتا ہے، اور پھر آپ کو وہ مواد ویکلی یا ڈیلی یا منتھلی بیسس پہ آپ کو وہ بھیجا جاتا ہے. اور ایک مجھے واقعہ بھولتا نہیں، میں ایک اسکالر کا لیکچر سن رہی تھی. ان کے کہنے لگے کہ میرے پاس کچھ لڑکے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ انوالوڈ تھے اس طرح کا گندی چیزیں، پورنوگرافی وغیرہ، جو بیہودہ ویڈیوز ہوتی ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. اور ہم دیکھا کرتے تھے بہت زیادہ. تو ہمارا ایک دوست جو ہے اس نے باقاعدہ، ہم سب نے پیسے جمع کیے اور اس نے ایک ویب سائٹ کی، اس نے باقاعدہ ممبرشپ لی، اور وہ اسے منتھلی اور ویکلی یا اس طرح کچھ کر کے جو ہے وہ ویڈیوز بھیجا کرتے تھے. اور اس نے آٹو پہ لگا رکھی تھی اپنی ای میل کہ اس کو ریسیو ہوتی تھی، اور پھر آٹو سے وہ والی ویڈیو ہم سب کو سینڈ ہو جایا کرتی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اس دوست کی اب ڈیتھ ہو چکی ہے، اور اس کے مرنے کے بعد بھی وہ گندی ویڈیوز ہمارے پاس پہنچتی ہیں. تو اب ہم کیا کریں؟ ہمیں نہیں پتا ہمارا وقت کس وقت آ جائے. خیر، تو یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو کہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور اس کو ختم نہیں ہونے دے رہی. اسی لیے جو اسٹڈیز وغیرہ ہیں، یہ بھی یاد رکھیں بیٹا، جب اس کے اوپر سرچ کبھی آپ کریں نا، تو یہ یاد رکھیں کہ کوشش کریں یہ جاننے کی کہ یہ ریسرچ جو آپ کے سامنے آئی ہوئی ہے، یہ فنڈ کون کر رہا ہے. کئی دفعہ ایسی کمپنیز اس کو فنڈ کر رہی ہوتی ہیں جو اس چیز کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو اس کے حساب سے آپ کو میڈیکل آرگیومنٹس دیے جاتے ہیں، ہمیں نہیں، جن کے شاید کوئی بیسس بھی نہ ہو پیچھے. تو کون فنڈ کر رہا ہے ان ریسرچ پیپرز کو، یہ بڑا ضروری ہے جاننا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. تو پھر اس بیماری کا علاج کیسے کیا جائے؟ ممکن ہے، بالکل ممکن ہے. دیکھیں، میں ایک اسکالر کی بات مجھے بہت اچھی لگی. انہوں نے کہا دیکھیں، ایک آدمی ہے، اوکے ہم اپنی بات کرتے ہیں، ایک فیمیل ہے، اسے ایک بندہ بہت اچھا لگا، کالج میں ہے کہیں اور ہے. اگر وہ اپنے آپ کو آگے بڑھاتی ہے اور اس آدمی کے ساتھ تعلق قائم کر لیتی ہے، تو وہ گنہگار ہے نا؟ اور اگر وہ اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھاتی اور وہ تعلق قائم نہیں کرتی اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھتی ہے، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتی ہے، تو وہ ثواب اسے ملے گا، کیونکہ اس نے اپنے اس ڈیزائر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی خاطر روکے رکھا ہے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر کسی انسان کے ساتھ یہ سائیکولوجیکل مسئلہ ہو جاتا ہے اور اسے اپنے سیم جینڈر میں اٹریکشن نظر آ رہی ہے، اگر وہ اس کو ہوموسیکشوالٹی میں انوالو ہو جاتا ہے، وہ گنہگار ہے، ایک حرام کام میں انوالو ہو گیا. اور اگر وہ اپنے اس ڈیزائر کو اللہ کی خاطر روک لیتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو پھر اس کو ثواب ملے گا. ایک سائیکولوجیکل مسئلہ ہو گیا، جیسے آپ کو اور کینسر وینسر اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں اور انسان ان پہ صبر کرتا ہے اور اپنا علاج کرواتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بڑی لاجیکل سی بات ہے. اگر کسی کے ساتھ یہ سائیکولوجیکل مسئلہ ہو ہی گیا ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں. جیسے کہ آپ کسی بھی اور بیماری کے لیے، کینسر ہے، کوئی ٹی بی ہے، یا آپ کی کوئی خدا نخواستہ ٹانگ کٹنی ہے، یا کوئی اور آپ کے اندر کسی بھی قسم کا انٹرنل کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی السرز ہو گئے، کچھ بھی ہو گیا، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کو اس بیماری سے وہ نکالیں. اور پھر
بہت ضروری کسی اچھے سائیکیٹرسٹ، گاڈ فیئرنگ ایک وہ بندہ ہے، کیونکہ آج کل ڈاکٹرز پیسے لے کر یہ کام بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں، کہ کسی اچھے دیندار ماہر نفسیات کے پاس جائے، اس سے بات کریں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس سے بچیں کیسے. اگر آپ، اللہ کا شکر ہے کہ ایسی کوئی انکلینیشن اس طرف نہیں ہے، نہیں آپ اس ہومو سیکشوالٹی کی طرف نہیں ہے، لیکن اس سے بچ کے بھی تو رہنا ہے. تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر قسم کی بے حیائی سے محفوظ رہنے کی دعا کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تاکہ وہ ہمیں نظر نیچی کرنے کے قابل بنائیں، جو موجودہ دور میں آسان نہیں ہے. اٹس ناٹ ایزی. اس نے، شیطان نے کہا تھا کہ میں اس دنیا کو مزین خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا ان لوگوں کو، اس کی اٹریکشن میں ہی کھو جائیں گے یہ لوگ. اور اس کے ساتھ ساتھ تنہا نہ رہیں، اکیلے مت بیٹھے. جی نائل، آپ کو شیئر کرنا چاہ رہی ہیں؟ میم جب ہم کالج جاتے ہیں یا اسکول جاتے ہیں، ہم اگر اپنی نظریں نیچے رکھیں تو مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ بندے کو آس پاس کا پتہ ہونا چاہیے کیا ہو رہا ہے، لیکن جب میں اس سے نظریں نیچے کرتی ہوں مجھے بالکل نہیں پتہ ہوتا آس پاس کیا ہو رہا ہے. تو کیا اس طرح ٹھیک ہے؟ دیکھیں بیٹے، میں بھی، ہم لوگ بھی جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، کالج جایا کرتے تھے. آپ نظریں، خیر ہمارا تو آل گرلس تھا، آئی ڈونٹ نو آپ کا، لیکن اب جیسے آپ بازار میں بھی جاتے ہیں، مالز میں جاتے ہیں، آپ اپنی نظریں نیچے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ کسی نان محرم سے آپ کا آئی کانٹیکٹ نہ ہو. آپ رستہ دیکھتے ہیں، آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب سامنے آپ کی کوئی نان محرم آتا ہے تو آپ اپنی نظریں کہیں اور کر لیں. اگر آپ کو بات بھی کرنی ہے تو آپ، جیسے آپ ہوتا ہے نا کہ کئی دفعہ آپ بس کان آگے کر دیتے ہیں اور آپ کی نظر نیچے کہیں اور ہوتی ہے، آپ بس اس طرح سے آئی کانٹیکٹ اوائڈ کریں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اور پتا ہونا چاہیے آپ کون سی سڑک پہ، آپ بالکل کانشیس رہیں. اپنی سیفٹی کے لیے بھی یہ چیز بہت ضروری ہے. لیکن نظریں نیچی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی آئی کانٹیکٹ نہ بنائیں کسی اس نان محرم کے ساتھ. ٹھیک ہے. اوکے میم. اور بڑی امپورٹنٹ بات، دیکھیے آپ لوگوں کی ایج ویسی ہے، کوئی اسپیئر ٹائم ملتا ہے نا، اکیلے مت رہا کریں. اور اگر اکیلے ہیں تو اپنے آپ کو کسی بڑے پروڈکٹیو کام میں مصروف رکھیں. اگر کوئی بیچ میں چھٹیاں آ رہی ہیں نا، اپنے آپ کو مصروف کر لیں کسی کام میں. بیٹے میں اس سے بہتر مشورہ نہیں دے سکتی. اسٹے بزی. خالی دماغ شیطان کا گھر. ایک تو اکیلے مت رہیں اور اپنے آپ کو مصروف رکھیں. آج کل تو آن لائن اتنے امیزنگ کورسز، فری کورسز اویلیبل ہیں. آئی تھنک پچھلے دنوں میں دیکھ رہی تھی، کیمبرج یونیورسٹی کی طرف سے فری کورسز آئے ہوئے تھے. مختلف قسم کے کمپیوٹر کورسز ہیں، اور اب تو آپ کوئی ایک سافٹ ویئر لیں اور یوٹیوب کے اوپر اس کے ٹیوٹوریلز بھرے ہوئے. مصروف کریں اپنے آپ کو، اپنے سکلز بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ انہیں پالش کریں. بالکل خالی مت رہیں. اور جو لاسٹ پوائنٹ، اچھی کمپنی. دیکھیں بیٹے، جو لوگ اس چیز میں انوالوڈ ہیں نا، ان سے دور رہیں. ایک دفعہ میں بھی ایک اسکالر کا دیکھ رہی تھی، ان کے پاس ایک عورت کی کال آئی ہوئی اور بیچاری وہ رو رہی بری طریقے سے. اس کا بچہ کہنے لگی میں نے ہمیشہ جو ہے، ہم نے بڑا دین کی طرف انکلائن رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہم بڑا کرتے رہے، لیکن میرا بچہ فائنلی اب اس طرف جو ہے اس نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ میں گے ہوں اور میں جو ہوں یہی چیز پریکٹس کروں گا. تو انہوں نے پہلے تو اس سے پوچھا کہ یہ اب، آئی تھنک اس وقت کوئی 23 یا 22 ایئرس کا تھا. انہوں نے کہا یہ ابھی 23 22 نہیں ہے، آپ بتائیں شروع کہاں سے ہوا ہے. انہوں نے کہا نہیں، اس نے ابھی ڈکلیئر کیا. اس نے کہا ڈکلیئر اس نے ابھی کیا ہے، یہ معاملہ سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں. کب اس نے تھوڑا ریبیلیس ہونا شروع ہوا. اس نے کہا اس نے نماز جو ہے نا وہ ٹینز میں پڑھنی چھوڑ دی تھی. انہوں نے کہا ایگزیکٹلی، آپ نبض پکڑیں، مسئلہ وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا. آپ آہستہ آہستہ جاتے ہیں نا. پہلا قدم، وہ پہلے دن یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ میں گئے ہوں. اس نے پہلے نماز چھوڑی تھی. اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام ماننے ختم کیے تھے. آہستہ آہستہ آہستہ. جو شیطان ہے نا، قرآن میں اس کے بارے میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ وہ جیسے آپ کسی ڈول، کنویں کے اندر ایک ڈول میں پانی کے لیے ڈالتے ہیں اور پھر آپ آہستہ آہستہ وہ رسی کھینچتے ہیں، آہستہ آہستہ کھینچتے ہیں نا. شیطان اس طرح آہستہ 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 آپ کو اپنے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے کے آتا ہے. اچھی کمپنی بہت ضروری ہے. اچھا سوری، جو میں واقعہ سنا رہی تھی، تو وہ اس عورت نے کہا کہ نہیں جی وہ اس نے نماز وغیرہ پڑھنی چھوڑ دی. انہوں نے کہا مسئلہ تو یہاں پہ شروع ہو چکا تھا جب اس نے نماز چھوڑ دی تھی. تو انہوں نے جو مشورہ دیا نا اس عورت کو،
میں ایز اے ماں میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن انہوں نے مشورہ 100% صحیح کیا تھا. انہوں نے کہا اس کو سب سے پہلے گھر سے نکال دیں یا کہ اب باقی بچوں کو تباہ کر دے گا. وہ عورت خاموش ہوگی ایک دم سے، کہنے گا یہ دوسری رائے نہیں اس کے بارے میں. اس کو سب سے پہلے گھر سے نکال دیں، اس سے کانٹیکٹ میں رہیں، اس سے ملتے جلتے رہیں، اس کو گائیڈ کرتے رہیں، لیکن اس کو گھر سے نکال دیں واقع باقی بچوں کو تباہ کر دے گا. تو کمپنی از ویری امپورٹنٹ. اچھی کمپنی، ایسے لوگوں میں مت اٹھے بیٹھے بیٹا، جو وہ آپ کے دوست ہو ہی نہیں سکتے جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور لے جائیں. یاد ہے ہم نے ابھی قرآن میں ریسنٹلی پڑھا ہے کہ اس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی مال، کوئی رشوت کام آئے گی. اچھے دوست بنائیں بیٹے. جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ابھی ہیں نا، وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. مت رسک لیں، یہ بہت بڑا رسک ہے. اچھی کمپنی میں بیٹھیں. آئی تھنک ہماری اب آج ہی کافی ڈیٹیل میں بات ہو گئی ہے، اس کے اوپر آگے چلتے ہیں. فأخذتهم الصيحة مشرقين. تو انہیں آ پکڑا ایک چنگھاڑ نے اجالا ہونے کے وقت، مطلب صبح صبح کے وقت جب کہ انسان ایک غفلت کی نیند بالکل سو رہا ہوتا ہے اپنے گھروں میں، تو اس وقت آ کے انہیں ایک چنگھاڑ نے پکڑا. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. پھر ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو بنا دیا اس کے نیچے والا حصہ، لیکن باقاعدہ مطلب اپ سائڈ ڈاؤن اس بستی کو پلٹ کے دے کے مارا گیا تھا. اور ہم نے برسائے ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے کنکر. So the lesson is ہم جس پرستی حرام ہے اور جن لوگوں نے اس پر عمل کیا وہ تباہ ہو گئے. یہ یاد رکھیں. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حق کے متلاشی ہوں، جو حق تلاش کرنا چاہیں کہ حق کیا ہے، ہمیں کیسے اپنے رب تک پہنچنا ہے، صحیح بات کیا ہے. ان کے لیے صاف نشانیاں ہیں کہ جو قوم نے یہ کام کیا اسے ہلاک کر دیا گیا، یعنی کہ وہ غلط کام کر رہے تھے. وإنها لبسبيل مقيم. اور یہ بستی ایک سیدھی راہ پر واقع تھی جبکہ یہ لوگ جایا کرتے تھے، جو مکہ کے لوگ تھے تجارت کی غرض سے جارڈن وغیرہ، اور سامنے یہ ڈیڈ، کیونکہ یہ جو قوم لوط تھی، ہم نے اس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا میں نے اس کی لوکیشن بھی آپ لوگوں کو دکھائی تھی میپ کے اوپر. یہ ڈیڈ سی کے پاس والا جو رستہ تھا یہ وہاں پر آباد تھے. إن في ذلك لآيات للمؤمنين. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. اور بے شک ایکا والے بھی ظالم تھے. ایکا جو ہے، ایکا بیسیکلی کہتے ہیں ایک جو بہت گھنا جنگل ہوتا ہے، اور کچھ اسکالرس کے نزدیک اس کا جو اشارہ ہے وہ مدین کے لوگوں کی طرف ہے. مدین کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا گیا تھا. تو کچھ کے نزدیک کہ مدین جو تھا اسی کو جو ہے ایکا کی جگہ کا نام کہا گیا ہے، اور کچھ کے نزدیک حضرت شعیب کو دو قوموں کی طرف بھیجا گیا تھا، ایک مدین والے اور ایک ایکا والے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. سورہ اعراف میں بھی ان کا ذکر ہو چکا ہے مدین والوں کا. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. تو ان سے بھی ہم نے انتقام لیا. آپ کو یاد ہوگا وہ بھی لوگوں سے ناجائز جو ہے پیسے لے لیا کرتے تھے، ان کے ساتھ زیادتی کیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کر کر، اور اس طرح کے جو تھے ان کے اور بہت سارے گناہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں. سورہ ہود میں بھی ان کا پورا واقعہ تھا، سورہ اعراف میں بھی ہم ان کے بارے میں پڑھ کے آ چکے ہیں. تو ان سے بھی ہم نے انتقام لیا. اور یہ دونوں بستیاں بھی کھلے رستے پر واقع ہیں. جو جارڈن کا علاقہ ہے اوپر کی طرف، سعودیہ سے جو اوپر کی طرف اگر آپ جائیں، جو عرب کا علاقہ ہے اس طرف جو ہے حضرت شعیب کی قوم تھی، اور یہ ڈیڈ سی کے پاس جو قوم لوط تھی. تو یہ دونوں بستیاں جو ہیں ان سے مراد جو ہے اسکالرس کے نزدیک قوم لوط اور قوم شعیب ہیں. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. اور اسی طرح ہجر والے جو ہیں یہ قوم سمود کی طرف، اسکالرس کے نزدیک قوم سمود کی طرف اشارہ ہے کہ جن کی طرف حضرت صالح کو بھیجا گیا تھا. سورہ اعراف میں بھی ان کا ذکر آ چکا ہے.
اور اسی طرح ہجر والوں نے بھی مرسلین کو جھٹلایا، یعنی کہ جو ان کے پاس جو میسنجرز بھیجے گئے تھے، جو ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے تھے، تو انہوں نے بھی ان کو بھی جھٹلایا گیا تھا۔ وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين۔ اور انہیں ہم نے اپنی آیات عطا کی لیکن وہ ان سے اعراض ہی کرتے رہے۔ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیات اتاری گئیں، جو نشانیاں دکھائی گئیں، آپ کو یاد ہوگا حضرت صالح کی جو اونٹنی تھی، جب انہوں نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، اور وہ چٹان میں سے ایک اونٹنی چلتی ہوئی آ گئی تھی، تو وہ آیات تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں تھیں، لیکن وہ ان سے اعراض کرتے رہے۔ وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين۔ اور وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے امن و سکون کے ساتھ۔ مطلب کوئی انہیں یہ نہیں تھا، اتنی ان کی کیپیبلٹی، اتنی اسٹرینتھ تھی کہ وہ پہاڑوں میں گھر بنایا کرتے تھے، تو وہ بغیر کسی خوف کے، کسی خطر کے، مطلب اتنا ان کا ایک فزیکل ان کی اسٹرینتھ تھی کہ وہ بغیر کسی خوف کے امن و سکون کے ساتھ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے اپنا۔ فأخذتهم الصيحة مصبحين۔ تو انہیں آ پکڑا ایک چنگھاڑ نے صبح کے وقت۔ ان کو بھی اسی طریقے سے ہلاک کیا گیا، ان کے بارے میں بھی آتا ہے۔ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ بڑی زبردست ایک اور آیت۔ تو کچھ کام نہ آ سکا ان کے جو وہ کماتے تھے۔ ہمیں اپنے سکلز کے اوپر، اپنی ڈگریز کے اوپر بڑا مان ہوتا ہے کہ جی یہ چیز ہم کما لیں گے اور یہ کر لیں گے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چیز جب ختم کرنا چاہے نا تو پھر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بڑے سکون سے پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، بڑا ایک سکل تھا نا، یہ بہت بڑا سکل ہے پہاڑوں میں اس ٹائم پہ، جبکہ کوئی کرینز نہیں ہے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، کوئی اس طرح سے کوئی ماسٹر آرکیٹیکٹس نہیں ہے، اس کے باوجود ان میں اتنا ایک بڑا امیزنگ سکل ہے کہ وہ پہاڑوں میں، اگر آج بھی آپ جا کے وہ کھنڈرات دیکھیں جارڈن وغیرہ میں، تو یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور ان کی جو مہارت ان کی نظر آتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو کچھ کام نہ آ سکا ان کا جو وہ کماتے تھے، یعنی کہ جو کچھ وہ ہنر جو ان کے پاس تھا وہ بالکل بیکار نکلا اس وقت۔ تو یہ چیز ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ صرف اور صرف ریلائی کریں اپنی ہنر پہ، یا اپنی ڈگریز پہ، یا اپنی ایجوکیشن پہ، اصل یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارے۔ ڈیفینیٹلی 100% آپ آگے پڑھیں، آپ ضرور خدمت کریں انسانیت کی، ڈاکٹرز بنیں، اور وہ اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ تعلیم حاصل کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے، 100% کرنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو اپنی ریلائنس اس کے اوپر نہ رکھیں۔ جی فاطمہ، آپ کچھ شیئر کرنا چاہ رہی ہیں؟ میم یہ آیت نمبر 84 میں قوم لوط کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ نہیں بیٹے، یہ تو ہم قوم سمود کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، جو ہم نے بھی پڑھا ہے نا کہ یہ پہاڑوں میں کو تراش کے گھر بناتے تھے۔ اوکے میم، تھینک یو۔ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتيات فاصفح الصفح الجميل۔ اور ہم نے نہیں تخلیق کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ایک پرپس کے ساتھ اس زمین کو تخلیق کیا گیا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے یہ بات پہلے بھی سنی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر کسی مقصد کے کوئی چیز پیدا نہیں کی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو یہ آسمان اور زمین اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، یہ بغیر کسی مقصد کے نہیں کی۔ جیسے کہ ہندو میتھولوجی کے اندر، ہندو بلیفز کے اندر یہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو ہے بس زمین جو ہے یہ کھلونے کی طرح ہے، جو بھگوان ہے اس کے کھلونے کی طرح ہے۔ مطلب ایک بچے کو دیا ہوا ہے جو کہ اگر کبھی ادھر ادھر کرتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے اور بس وہ کھیل رہا ہے۔ تو یہ غلط، انتہائی غلط آئیڈیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں بتا رہے کہ یہ جو تخلیق، دس از سم تھنگ سیریس، اس دنیا میں تمہیں بھیجا گیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی ہے اور اتنے امیزنگ طریقے سے تخلیق کی ہے کہ اتنے ہزار سال ہو چکے ہیں، انسان صرف اپنی باڈی ہی کو ایکسپلور نہیں کر پایا، یہ تو ہزاروں پتہ نہیں ایسی کون سی مخلوقات ہیں جن کو آج تک ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ایسی زمین میں ایسی جگہیں ہیں جہاں تک انسان ابھی تک پہنچ نہیں سکا۔ تو یہ سارا چیزیں جو ہیں یہ کسی پرپس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔
اور ہم نے نہیں تخلیق کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، اور یقیناً قیامت آ کر رہے گی، تو اے نبی آپ ان سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کریں۔ جو کچھ یہ کوئی آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کو یہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں جو حق آپ کو لے کر آئے ہیں، آپ جسٹ اگنور دیم۔ اگنور ڈز ناٹ مین کہ آپ ان کو حق کی تلقین کرنا یا اچھے کام کی تلقین کرنا چھوڑ دیں، آپ وہ کرتے رہیں، لیکن آگے سے ان کا جو رسپانس آتا ہے جسٹ اگنور دیم۔ إن ربك هو الخلاق العليم یقیناً آپ کا رب پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم اگین قرآن کی ماشاءاللہ ہر آیت بہت ہی امیزنگ ہے، اور ہم نے آپ کو دی ہیں 7 بار بار پڑھی جانے والی اور عظمت والا قرآن، پڑھے جانے والی آیات اور عظمت والا قرآن۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سے اسکالرس کے نزدیک یہ اشارہ کیا جا رہا ہے سورہ فاتحہ کی طرف، جو کہ دن میں آپ یہ دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک نمازی کتنی بار سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ اگر آپ 4 فرضی پڑھ رہے ہیں تو اس میں 4 رکعتوں میں 4 دفعہ سورہ فاتحہ آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ دن میں کتنی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ امیزنگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں بیٹے، آپ جہاں بھی پریشان ہو، کسی شک میں ہو، کسی مدد کی ضرورت ہو، سورہ فاتحہ کی تلاوت ضرور کریں۔ مجھے کئی دفعہ اسٹوڈنٹس کی کئی دفعہ یہ بھی میسج آیا ہے کہ اگر انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہیں اپنے فرقے پہ لے آئیں گے یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دیکھیں بیٹا میں ان کو بھی یہی کہتی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ حی اور قیوم ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں، تو آپ ان سے دعا کریں، سورہ فاتحہ دل سے پڑھا کریں۔ یہ ایک بہت امیزنگ دعا ہے، ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، اس بلیسنگ کا، سورہ فاتحہ کی۔ آپ کہیں پریشان ہو، کہیں اٹکے، آپ کو شک ہے، آپ کو اپنے کسی کام میں شک ہے، آپ کچھ دین سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں، کوئی بھی جائز کام، حلال کام جو آپ کر رہے ہیں، اور آپ کہیں پہ بھی پھنسے، آپ سورہ فاتحہ میں کہیں یا کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ وہ اتنی امیزنگ دعا ہے کہ ہمیں گائیڈ کریں، ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، آپ سب سے پہلے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ رب العالمین ہیں، آپ رحمان اور رحیم ہیں، ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، ان لوگوں کا راستہ جس پہ آپ کا فضل نازل ہوا، کرم نازل ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو کہ بھٹک گئے، جو گمراہ ہو گئے۔ آپ دعا اتنی، آپ سوچیں کتنی پاورفل دعا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، تو کہیں پھنستے ہیں، کہیں کوئی شک ہوتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کی تلاوت کرنی شروع کر دیں، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين۔ آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس مال و متاع کی طرف جو ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو دے رکھا ہے، اور آپ ان کی حالت پر غم نہ کریں۔ مطلب اتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سوچتی ہوگی کہ اتنا ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہے، اتنا کچھ ان کے گھروں میں ریل پیل ہے، اور اس کے باوجود اتنے آپ غمگین ہوتے ہوں گے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نہیں آتے، ان کی طرف لوٹتے نہیں ہیں، پلٹتے نہیں ہیں۔ اور اہل ایمان کے لیے اپنے بازو جھکا کے رکھیں۔ یہ 2 مقام ہیں جہاں پہ یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک تو اولاد کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے پر جھکا کے رکھیں، یعنی کہ ہمبل ہو کے رہیں۔ دیکھیں بیٹے، جو آئی ایم شور جب آپ کی اپنی اولاد ہوگی، شاید انسان تب بھی ریئلائز نہیں کرتا کہ آپ کے ماں باپ آپ کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، اور اللہ کی ذات اتنی قدردان ہے کہ انہوں نے ماں باپ کا مقام اتنا ہائی، حکم دے دیا اولاد کو کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے جو پر ہیں وہ جھکا کے رکھو۔ اور دوسرا مقام جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ یعنی کہ شفقت کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آئیں۔ وقل إني أنا النذير المبين۔ اور کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں، نذیر اور بشیر، جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ میں ڈرانے والا اور خبردار کرنے والا۔
اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کوئی ان کے اوپر ذمہ داری نہیں تھی. وہ صرف بتا دینے والے تھے کہ دیکھو بھائی یہ کرو گے تو جنت ملے گی اور نہیں کرو گے تو دوزخ تمہارا انتظار کر رہی ہے. صرف بتا دینے والے, خبردار کرنے والے. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. جیسے کہ ہم نے نازل کیا ان تقسیم کرنے والوں پر جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. بیسیکلی کچھ اس کے بارے میں دو رائے آتی ہیں. کچھ کے نزدیک جو کفار مکہ تھے وہ اس کے بارے میں مذاق قرآن کے بارے میں یہ کرتے تھے کہ یہ والی جو قرآن کی آیت ہے نا یہ میرے بارے میں نازل ہوئی, یہ میں لے لوں گا, اور اس طرح سے نا ڈیوائڈ کر لیتے تھے قرآن کو. تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے. اور کچھ کے نزدیک یہ تورات کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کیونکہ قرآن کا لفظ یعنی قرآن کا مطلب ہوتا ہے نا پڑھے جانے والا چیز, تو قرات سے ہے یہ. یہ جو ہے تورات کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے لفظ. تو انہوں نے کیونکہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس لحاظ سے کہ انہوں نے کچھ چیزیں اس کی مانی اور کچھ چیزیں نہیں مانی, اپنے حساب سے جو ہے نا اس میں رد و بدل اور اس طرح سے کر دی. تو جیسے کہ ہم نے نازل کیا ان تقسیم کرنے والوں پر, یعنی کہ جو تورات کے ماننے والے تھے ان پہ جو نازل ہوا, جنہوں نے اپنے قرآن کو, جو ان کا قرآن تھا, جو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی تھی, اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. تو اے محمد آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھ کے رہیں گے جو کچھ یہ لوگ کرتے رہے ہیں. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين. اب آپ اعلان بیان کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اور ان مشرکوں کی ذرا پرواہ نہ کریں. یہ بیسیکلی وہ والی آیت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلی دفعہ, اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پہ لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے. حضرت ابوبکر, سب سے پہلے حضرت خدیجہ سے انہوں نے اس کا ذکر کیا, پھر حضرت ابوبکر کو اس کی طرف لے کے آئے, پھر حضرت علی سے. تو انڈیویجولی انفرادی طور پہ آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے. اس آیت کے بعد یہ حکم مل گیا ہے کہ اب اعلان جو ہے اس چیز جو ہے تبلیغ کی جائے اور تمام مکہ والوں کو اس چیز کی دعوت دی جائے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے صفا جو پہاڑی ہے اس کے اوپر کھڑے ہوئے اور آپ نے آواز لگائی وا صباح, مطلب یہ اصل میں اس وقت کے جو عرب تھے ان کا یہ ایک طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی بڑی نیوز ہوتی تھی تو وہ ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور وہاں سے زور سے آواز لگایا کرتے تھے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی واٹس ایپ وغیرہ ہے تو اس طرح سے نہیں تھا کہ ای میل چلنی شروع ہو گئی یا واٹس ایپ چلنے شروع ہو گئے اور سارے جو ہے سب نے اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کر دیا اور یہ سب کچھ, اور ایسا تو اوبویسلی نہیں تھا. تو وہ اس وقت کا طریقہ یہ تھا کہ پہاڑ پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور زور سے آواز لگاتے تھے, اور جتنا زیادہ بڑا مسئلہ ہوتا تھا تو وہ اتنی زیادہ لوگوں کی اٹینشن لینے کے لیے یہ تک آتا ہے کہ وہ بالکل جو ہے لوگوں کی اٹینشن لینے کے لیے اپنے سارے کپڑے اتار دیا کرتے تھے کہ لوگوں کو ایک دم سے لگے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, کوئی اس طرح سے کیوں کھڑا ہوا ہے, تو یعنی کہ کوئی بڑی چیز ہے, جیسے کوئی اٹیک کرنے آنے والا ہے ان کی اس کے اوپر, مکہ کے اوپر یا ایسے کچھ, تو وہ اس طرح سے کھڑے ہو کے اعلان کیا کرتے تھے. تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ گئے اور آپ نے اعلان کیا اور اب لوگوں کو دعوت دینی شروع کی. جبکہ جو حکم آتا ہے کہ جو ابو لہب جو تھی سورج جوتری تھی, کیونکہ انہوں نے اس نے یہ کہا تھا کہ بھئی تم نے ہمیں, آپ کو برا بھلا کہا اور انہوں نے کہا کہ تم نے ہم نے اس چیز کے لیے یہاں پر جمع کیا ہے, ہم اپنے کاموں میں مصروف تھے, تم نے اس چیز کے لیے ہمیں بلایا ہے, جبکہ وہ دین کے لیے دعوت دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں پہ دعوت دی تھی. تو اب آپ اعلان بیان کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اور ان مشرکوں کی ذرا پرواہ نہ کریں. ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں ان استہزاء یعنی کہ جو مذاق اڑانے والے ہیں, استہزاء کرنے والوں سے نبٹنے کے لیے. مطلب یہ جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں یا آپ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کہہ رہے ہیں, ان کی پرواہ آپ نہ کریں, آپ اپنا فوکس کر کے اعلان اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین کی طرف دعوت دیں. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود گھڑ بیٹھے ہوئے
تو عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، جنہوں نے مشرکوں نے جو شریک ٹھہرا رکھے ہیں، کعبہ کو بتوں سے بھر رکھا تھا، جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود گھڑے بیٹھے ہیں، تو عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں حق کیا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جانتے ہیں کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ کبھی آپ کو مجنون، پاگل کہتے تھے، کبھی وہ کہتے تھے یہ شاعر ہے، کبھی کہتے تھے اس کے اوپر جن آ گیا ہے، بری بری باتیں آپ کے بارے میں کرتے تھے۔ تو آپ کا ظاہر سی بات ہے آپ ایک سینسٹیو نیچر کے انسان تھے، آپ کو دوسروں کی تکلیف بری لگتی تھی، جس کہ ہم قرآن میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تمہاری اچھائی، تمہاری بہتری کے حریص ہیں، اور تمہارا غم، کوئی نیگیٹو چیز تمہارے بارے میں انہیں تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو ایک سینسٹیو نیچر کے انسان تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے یہ لوگ برا بھلا کہتے تھے، تو آپ کو برا لگتا ہوگا کہ گزرتے گزرتے کچھ اس طرح کے جملے کس گئے ہیں یا کھڑے ہو کے آپ کے اوپر ہنس رہے ہیں۔ تو آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں دھارس دے رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تو کتنی پیاری بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ چھوڑے پھر دفع کریں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ایسا نہیں کہا گیا ہے۔ کہا کیا جا رہا ہے، اگر ان کا سینہ بھیجتا ہے، آپ کا سینہ بھیجتا ہے ان کی باتوں سے، بس آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیں، اور اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیں یہاں تک کہ یقینی شے واقعہ پذیر ہو جائے۔ اسکالرس کے نزدیک اس کا جو اشارہ ہے وہ ڈیتھ کی طرف ہے، کہ فائنلی جب تک کہ انسان زندہ ہے، جب تک سانس چل رہی ہے، آپ بس فوکس کر کے اللہ کی تسبیح کریں اور اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں۔ یہ کتنی امیزنگ بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں تھا کہ انہیں ایک آنے واحد میں ان کو ختم کر دیں، پوری قوم کو جلا کے بھسم کر دیتے وہ جگہ۔ کتنی ہی قومیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ختم کر چکے ہیں، لیکن کیا ان کو حکم دیا جا رہا ہے، ان سے کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ اگر آپ پر بھی لوگوں کو حق بات بتانے پر تنقید کی جاتی ہے، جیسے کہ بہت سارے بچے شیئر کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم آپ یہ کہتے ہیں آگے سے تو وہ ہمیں یہ کہہ دیتے ہیں، تو پھر وہی کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کو کہا گیا۔ آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ مطلب آپ اپنی عبادت پہ، اپنی بندگی پہ، اپنی تسبیحات پہ فوکس کریں، حق بات کہتے رہیں، حق بات نہیں کہنی چھوڑنی، حق بات کہتے رہیں، لیکن جسٹ آگے سے اگر وہ کچھ کہتے ہیں تو جسٹ فوکس آن یور عبادت، تسبیح کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کرتے رہیں، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اور بندگی اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیں یہاں تک کہ یقینی شے واقعہ پذیر ہو جائے۔ آج ہماری سورہ ہجر الحمدللہ مکمل ہو گئی، آلموسٹ ہماری تقریباً 43 آیز آئی تھنک ہم نے آج کی ہیں، 56 سے لے کے 99 تک، کیونکہ آیتیں چھوٹی چھوٹی تھی تو سورہ ہجر الحمدللہ آج ہماری مکمل ہو گئی۔ آج کے جو ہمارے کی ایکشنز ہیں، بہت سمپل سی بات، ہم جنس پرستی حرام ہے، اور جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے وہ تباہ کر دیے گئے ہیں، خلاص فنشڈ۔ تو نہ ہی ایسے لوگوں میں شامل ہونے کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان سے برائے کرم دور رہیں۔ میں آپ کو مخلص اپنی بیٹیوں والا مشورہ دے رہی ہوں، ایسے لوگوں سے دور رہیں بیٹے۔ جو لوگ آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اتنی اوپنلی کرتے ہوئے نظر آئے نا، ان کے ساتھ ایک ایمان کا، مجھے لگتا ہے ایک ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک نیچرل آپ کو آپ سمجھ لیں کہ آپ ان سے دور رہنا چاہیں گے نیچرلی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ I don't want to be among them، میں ان کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا چاہتی، یہ نہ ہو میرا وقت آئے اور میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی لکھی جاؤں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بار بار پڑھنے والی 7 آیتیں جو ہمیں دی گئی ہیں، تو جہاں کہیں بھی کوئی پریشانی، کوئی ڈاؤٹ، کسی مدد کی ضرورت ہو، سورہ فاتحہ کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پر بھی لوگوں کو حق بات بتانے پر تنقید ہوتی ہے تو پیچھے نہیں ہٹنا ہے،
آپ حکمت کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، بغیر کفر کا شرک کا فتویٰ لگائے ان کے اوپر، تحمل، اور کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ خدا نخواستہ ہم کب ان کی جگہ ہو جائیں اپنی کسی غلطی کی وجہ سے یا کسی آزمائش کی زد میں. تو اگر آپ پر بھی لوگوں پہ آپ حق بات بتانے کی وجہ سے تنقید ہو رہی ہے تو وہی کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کا حکم ہوا ہے جو کہ آپ تسبیح کیجیے اپنے رب کے حمد کے ساتھ اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں اور اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیں یہاں تک کہ یقینی شے یعنی کہ ڈیتھ واقعہ پذیر ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے لیسن سے ریلیٹڈ کوئی سوال؟ وہ 75 چیٹس میں آئی ہیں جی. میں السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم میں نے پوچھنا تھا جو حضرت شعیب کی قوم تھی اس کا کیا نام تھا؟ مدین والے ان کو کہا جاتا ہے، جو ہم نے آج ایکا بھی کہا گیا ہے اور مدین بھی کہا گیا ہے، اور کچھ اسکالرس کے نزدیک مدین والے علیحدہ تھے اور ایکا والے علیحدہ تھے. تو جو ہم نے ان کے بارے میں پڑھا ہے حضرت شعیب کی قوم کے بارے میں وہ مدین والے کہا گئے ہیں. ٹھیک ہے اوکے میم، تھینک یو سو مچ. جی مصباح آپ کچھ شیئر کرنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. اچھا میم تعالیٰ تو میرا یہ تھا کہ جس طرح ہم لوگوں نے آج آیات پڑھی ہیں جس طرح یہ ہم جنسی والی پڑھی ہے نا، جی تو جی میرا یہ ہوتا ہے کہ میں لاسٹ میں اسٹیٹس لگا رہی تھی یا آج کے سبق میں نا، تو میرے ساتھ نا بہت میل کولیگس وغیرہ یا بہت سارا میل اسٹاف میرے ساتھ ایڈ ہے واٹس ٹھیک ہے. ایپ میں پر. سوری فرسٹ پارٹ مس کر گئی آپ کی بات کا کہ آپ سوری اسٹیٹس لگاتی ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. جو اوکے جی. آج کا سبق آپ 3 سلائڈس ہوتی ہیں لاسٹ کی، تو وہ میں اسٹیٹس لگا رہی تھی شیئر کرنے کے لیے نا. تو جب کوئی ایسی آیات ہوتی ہیں جس میں لیڈیز کے بارے میں ہوتی ہیں یا کوئی اس طریقے کی کوئی آیت ہوتی ہے جس میں کوئی لائک اس طرح کی بات ہوتی ہے، تو کیا یہ اس طریقے سے میرے ساتھ بہت سارے میل کولیگز ایڈ ہیں، تو کیا شیئر کرنا ٹھیک ہے یا مطلب کہ بندہ اس چیز کو اسکپ کر دے؟ بیٹے پہلی چیز تو یہ کہ میل اگر آئیڈیلی نہ ہو، کوئی ایسا گروپ ہو جو کہ صرف فیمیلز کا ہو تو آئیڈیلی ٹھیک ہے. بٹ جہاں تک دیکھیں قرآن کی بات ہے نا، تو ایک دفعہ میں نے ایک اسکالر کی بات سنی تھی، انہوں نے بات بالکل صحیح کی تھی. انہوں نے کہا تھا حق کی تلوار ننگی ہوتی ہے. یہ والے وہ ٹاپکس ہیں جو کہ کھلم کھلا قرآن میں ڈسکس کیے گئے ہیں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یا کوئی انسان خدا نخواستہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہے کہ جس کے اندر کوئی آپ کے احساسات یا جذبات وغیرہ اس طرح سے ابھر رہے ہیں. قرآن میں بڑا سیدھی اور صاف بات کی گئی ہے، تو قرآن کا یہ میسج ہے، اس میں کوئی اس طرح سے حرج بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اچھا میم میرا ایک اور کوشچن تھا کہ جس طرح آپ نے یہ بتایا کہ مطلب کہ آپ نے بتایا کہ ہم کیا کریں، مطلب کہ اگر کسی کو ایسا ایشو کہ لائک تنہا ہو جائیں اور کچھ ایسے تنہا نہ ہو اور کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ اچھی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں، تو اگر ہمارے مطلب کہ ہمارے نزدیک کوئی ہے ایسا بندہ لیکن میل ہے اور وہ مطلب کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، تو اس کو بندہ کیسے روکے؟ بیٹے وہ پھر آپ کا کام نہیں ہے. میں آپ کو بالکل بھی سجیسٹ نہیں کروں گی. بینگ اے فیمیل صحیح. آئیڈیلی کسی اسکالر کے تھرو یا کسی اس کے مطلب کوئی میل اس کو کاؤنسل کرے. کیونکہ دیکھیں نا ٹھیک ہے. بات ساری یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے جیسے وہ جہاز میں کبھی ٹریول کریں نا، تو وہ اس میں کہتے ہیں کہ جو آکسیجن ہے پہلے اپنے آپ کو لگائیں، اپنی مدد پہلے کریں دوسرے سے پہلے. تو سب سے پہلے تو انسان اپنی مدد یہ کرے گا نا کہ اپنے خود اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرے گا. تو بالکل اس طرح کی کسی ڈبیٹ میں انوالو نہ ہوں. آئیڈی ٹھیک ہے. کوئی تھینک میل یو. ہی کاؤنسل کرے اور یہ سجیسٹ کرے. ٹھیک ہے. تھینک یو. شکریہ. جزاک اللہ. اچھا مجھے جو بھی سوال اگر آپ لوگوں نے اس میں چیٹس میں پوچھے ہوئے، میں ابھی 75 تو نہیں پڑھ سکتی، کوئی مین ہے تو وہ آپ ہاتھ کھڑا کر کے پوچھ لیجیے کائنڈلی، کیونکہ بہت زیادہ ہیں. جی جی بتائیے ہما، بتائیے. السلام علیکم میم. السلام ورحمۃ اللہ. وہ مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یونیورسٹیز میں جب بوائز وغیرہ سے انٹریکشن ہوتا ہے تو ان میں اگر مطلب کام کے سلسلے میں اگر مذاق کر لیں تو کوئی وہ بری بات تو نہیں ہے؟ بری بات ہے؟ نہیں بیٹے بالکل صحیح نہیں ہے. آپ بالکل ٹو دا پوائنٹ، جیسے کہ حضرت عمر کے بارے میں آتے ہیں نا واقعہ، جب وہ خلیفہ بھی تھے اور خاتون جو تھی انہوں نے بازار میں روک کے ان سے بات کی. تو بات کرنے میں مسئلہ نہیں ہے ایز لانگ ایز کہ بالکل آپ
کام کی بات کر رہے ہیں, ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں, آپ اس سے ٹیچر سے بات کرتے ہیں, یا آپ دکاندار سے بات کرتے ہیں, تو آپ ضرورت کے تحت آپ بات کریں, بٹ وہی بات ہے نا, اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں, اس کے قریب بھی مت جاؤ. تو بیسیکلی قریب جانا از کہ انسان تھوڑا بہت روم دے رہا ہے فری ہونے کا, یا ایسے کچھ کر کے. ٹھیک ہے, اوکے میم تھینک یو. جی زوم یوزر عائشہ عائشہ آئی تھنک شاید نیم چینج ہو گیا ہے. تو جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم آج کے لیسن میں ایک اور چیز ایڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ جب میں نے سورہ حجر پڑھی تھی اور جب میں نے یہ لاسٹ 2 آیا پڑھی تھی تو یہ مجھے بہت اچھی لگی تھی, اور دیز آر مائی موسٹ فیوریٹ آیا. میں نے اس کو اپنے انسٹا بایو میں بھی ایڈ کیا تھا, اور مجھے اس سے جو میں نے خود لیسن لیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم جنرلی دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ بولتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, ہم کتنی دعائیں مانگیں یا ہم کتنی عبادتیں کریں. ہم ایک اسپیسیفک ایج آتی ہے, ہم اس میں جا کر عبادت کر لیں گے. اب ہم کیوں کریں, ہم پوری زندگی کیا عبادت ہی کرتے رہیں, ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو عبادت کب تک کرنی ہے, کہ جب تک آپ کی موت واقع نہ ہو جائے آپ کو عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی, اور اور وہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہم بیان کرتے رہیں. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے, اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ وقت کب آ جائے نا. آج کے آپ نے کبھی کوئی وہ ایج نہیں دیکھی ہوگی کہ اچھا جی اس ایج میں آپ بالکل سیف ہیں, آپ ڈیتھ نہیں ہوتی آپ کی, ایسا کبھی بھی نہیں ہے. آج کل اگر آپ جب اسپیشلی جب کہ آپ اور فلسطین اب کے تو حالات ریسنٹ ڈیتھ بہت زیادہ ہو رہی ہیں. بہت ہم زیادہ بالکل ایون کہ لوگ رات میں سوتے ہیں اور صبح اٹھتے بھی نہیں ہیں, ایسی رہت ہو رہی ہے کہ وہ باہر جا رہے ہیں بالکل صحیح جائیں گے اور واپس آتے ہوئے ان کی ڈیڈ باڈی گھر آ رہی ہو. بالکل 7-8 سال کے بچے, 7ویں 8ویں کلاس کے بچے رات میں سوئے ہیں, صبح اٹھے نہیں. Basically. صحیح. جی نائل, آپ کچھ شیئر کرنا چاہ رہی ہیں؟ نو میم, وہ آج نیٹ ایشو ہو رہا ہے تو بار بار ایسے ہی ہو جاتا ہے. اچھا مائک اوپن ہو رہا ہے, اوکے. چلیے, اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں, اور اگر کسی کا آیا ہوا ہے سوال اور میں مس کر گئی ہوں تو پلیز مجھے ریمائنڈر بھیج دیجیے. اچھا, پھر اور کوئی سوال تو نہیں ہے اس میں چیٹس میں؟ میم کچھ اسٹوڈینٹس کے تھے لیکن وہ پتہ نہیں پوچھ نہیں رہے. ہاں. اگر دیکھیں بیٹا, کسی نے بھی وہ چیٹ میں پوچھا ہوا ہے, کسی سے اگر کوئی حرام کام ہو جاتا ہے, آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کریں, تہجد کے وقت اٹھیں, رو رو کے دعا کریں اور اس گناہ سے توبہ کریں. حدیث میں آتا ہے, دیکھیں غلطیاں ہو جاتی ہیں لوگوں سے, اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کریں, گناہ کی معافی مانگیں, گڑ گڑا کے معافی مانگیں, اور دعا کریں کہ جو آپ کے حق میں بہتر ہے, اگر آپ کو دنیا میں ہی اس چیز کی جزا مل رہی ہے اور اگر یہ بہتر ہے تو اٹس اوکے, مل جائے جزا. آخرت کی عذاب بہت سخت ہے, تو دعا کریں دعا کریں دعا کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کریں. وہ بڑی رحیم ذات ہیں, وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ معاف کر دیں گے, لیکن کنیکٹ کریں, دعا کریں, گڑ گڑا کے معافی مانگیں, گڑ گڑا کے معافی مانگیں اور توبہ کریں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. جی ریکارڈڈ لیکچر انشاءاللہ یوٹیوب پہ ہوں گے. میم جی بتائیے بیٹا. وہ میں نے ایک جگہ سنا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ دنیا میں ہمیں بھیجنے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی دکھائی تھی, ہم سے پوچھا تھا کہ آپ کو یہ منظور ہے یا نہیں. یہ بات سچ ہے کیا؟ یہ بات میں نے بھی اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ ہمیں پہلے سے ہمیں کون سے دور میں پیدا ہونا ہے, اور اس طرح کی چیزیں ہم سے پہلے پوچھ لی گئی تھی کہ ہم انبیاء کے دور میں ہونا چاہتے ہیں. اگین بات ساری وہی ہے کہ ہمیں یاد نہیں یہ چیزیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. بٹ اگین میں نے خود ابھی تک اس سے ریلیٹڈ کوئی حدیث نہیں پڑھی ہے, میں نے یہ چیزیں اسکالرس کی سنی ہیں, میں نے حدیث نہیں پڑھی. جی بالکل بتائیے. اوکے اس کا مطلب ہے ہم سے السلام علیکم مس, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس میں مطلب ہم سے پوچھا گیا تھا پہلے کہ ہمیں کہاں پیدا ہونا چاہیے.
جی کون سے دور میں آپ ہونا چاہتے ہیں، یہ چیزیں پوچھی گئی تھیں. بٹ اگین بیٹا میں کنفرم کر کے اس لیے نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں نے خود حدیث اس سے ریلیٹڈ نہیں پڑھی ہے. ٹھیک ہے. تمہیں جس طرح تو سارے پیارے نبی کے زمانے میں پیدا ہو جاتے ہیں. آئی ایم شیور اس وقت اگر ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا تو پتہ نہیں کیا حالات. مس کہا جاتا ہے کہ یہ زمانہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ یہاں مطلب اس زمانے میں بری چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، تو جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ دور زیادہ اچھا ہے. اور یہ بات تو فار شور بیٹا، اگر آپ یہ چیز انبیاء کے دور میں دیکھیں نا تو نبیوں کو تب بھیجا، رسول تب آتے تھے جب بدترین دور چل رہا ہوتا تھا. یہ یاد رکھیں. حضرت عیسیٰ بھی تبھی آئیں گے جب مسلمانوں کے بہت برے حالات ہو چکے ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے خاص کر پہنچے ہیں یا ایون مکہ میں بھی، یہ یاد رکھیں جب بھی آپ ہسٹری پڑھیں آپ کو یہ چیز آپ یہ نوٹس کریے کہ جو رسول تھے نا وہ بدترین دور میں آتے تھے جبکہ برائی جو ہے وہ جڑوں تک پہنچ چکی ہوتی تھی. تو بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں نبیوں کے دور میں پیدا ہونے کے لیے. ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ جنگ کے دوران ان کو مطلب ایک وار ان کے اوپر پڑا تو ان کا لٹرلی ایک ہاتھ جو تھا وہ علیحدہ ہو گیا اور بالکل ذرا سا لٹک رہا تھا. انہوں نے باقاعدہ اپنا پیر، کیونکہ وہ دوسرے ہاتھ سے سوٹ صحیح سے استعمال نہیں کر پا رہے تھے، انہیں ڈریگ کرنا پڑ رہا تھا اپنا کٹا ہوا ہاتھ، تو انہوں نے اپنے پیر کے نیچے اس ہاتھ کو رکھا اور کھینچا اور پھر فائٹ کنٹینیو کی. ایسی قربانیاں دی ہیں، ایسی قربانیاں. آسان نہیں ہے نبیوں کے دور میں بھی پیدا ہونا. بٹ ہاں یہ بھی رائے ہے کہ اس وقت اتنے مشکل دور میں ہیں اور سب کچھ اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے غیب ہی ہیں اور ان پہ ایمان لانا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں. اگین عربی کی ٹرانسلیشن ہے، آئی ایم شیور وہ ہم سے بھی ضرور ملنا چاہیں گے. تو آپ نے کہا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو جنہوں نے جو مجھ پہ، تو صحابہ نے کہا کہ ہم کیا آپ کے بھائی نہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں تمہارے اندر موجود ہوں، تم مجھ پہ ایمان لائے ہو. وہ لوگ مجھے بغیر دیکھے مجھ پہ ایمان لے کر آئیں گے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماشاءاللہ بہت بڑی شان ہے کہ وہ ہمارے تک کے بارے میں اس طرح سوچتے تھے اور ہمارے لیے بھی دعائیں کرتے تھے. جی میم بالکل. جی جی میم اگر یہ بات سچ ہے کہ فلسطین جیت جائیں گے تو پھر مہدی علیہ السلام آئیں گے؟ ابھی تو نہیں جیتتے. اس کے نہیں اوپر مطلب اگر اس کے اوپر بات کریں گے بیٹے. ابھی جو فی الحال سچویشن ہوئی ہے، اگر آپ حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو یہ اسرائیل جو ہے گریٹر اسرائیل قائم ہوگا اور یہ سیریا، ایجپٹ اور یہ کافی یہاں تک کہ جارڈن. ٹرکی کا بھی کافی، ہاں جارڈن، ٹرکی کے تک پہنچ جائیں گے یہ لوگ. اور جو ہے پھر جو ہے وہ امام مہدی کے بارے میں آتا ہے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جو خراسان والی جگہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کی جو جگہ تھی جو کہ اب بنتا ہے کچھ ایران، افغانستان اور کچھ حصہ پاکستان کا، یہاں سے فوجیں چلیں گی ان کی مدد کرنے کے لیے اور وہ جا کر پھر وہ جروسلم فتح کریں گے واپس اور مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے گا. لیکن فی الحال جو سچویشن ہے اٹس ویری ڈیسپریٹ اور اس کے لیے دعا کریں، بہت بہت دعا کریں. انشاءاللہ میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں ایک ہم شارٹ لیکچر علیحدہ سے رکھتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے فیوچر کی بات ہو رہی ہے، یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اور بیٹا میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ضرور میں اس کے اوپر پریپیئر کروں گی. لیکن اگر میں پریپیئر نہیں بھی کر سکی نا بیٹے تو یہ بات یاد رکھیے گا، گواہ رہیں یہ جو ہو رہا ہے، جو اس وقت ہو رہا ہے نا اس کے بارے میں گواہ رہیں. یہ چیز جو تکلیف اگر آپ کو پہنچ رہی ہے نا جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، یہ تکلیف آپ نے اپنے آگے اولاد میں ٹرانسفر کرنی ہے اور وہ آگے ٹرانسفر کریں حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ کی فوج میں شامل ہو جائے آپ کی اولاد میں سے. مجھے نہیں پتا وہ کب آئیں گے. میں اس کے بارے میں ڈفرینٹ اسکالرس کلیم کرتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے کہ اس طرح کچھ، میں نہیں جانتی، اللہ جانتا ہے کب آئیں گے، کل پرسوں، 100 سال بعد، 50 سال بعد، 10 سال، آئی ڈونٹ نو. بٹ آپ لوگ اتنے اسٹرانگ مسلم آج ہو جائیں، گناہوں کو ہم اتنا چھوڑ کے اتنے اسٹرانگ ہو جائیں کہ یہ پیشن، یہ تکلیف جو ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہوتا دیکھ رہے ہیں ہم، یہ تکلیف ہم آگے ٹرانسفر کریں اپنی اولاد کے اندر اور وہ اپنی اولاد کے اندر، وہ اپنی اولاد کے اندر، اور وہ اتنے اسٹرانگ مسلم ہوں حتیٰ یہ کہ وہ حضرت امام مہدی
حضرت عیسیٰ کی فوج میں شامل ہو کے لڑیں. اس وقت 3 گروہوں کے بارے میں آتا ہے کہ 3 گروہ ہوں گے. ایک وہ جو کہ فوج میں شامل ہوں گے اور شہید ہوں گے اور وہ اولین شہداء ہوں گے. دوسرے وہ جو کہ غازی ہو جائیں گے جب وہ جنگ جیت جائیں گے مسلمان. اور تیسرے وہ جو بھاگ جائیں گے بیٹل فیلڈ سے اور ان کی توبہ پھر کبھی قبول. تو ان غازیوں میں ان شہداء کے لیے دعا کریں کہ آپ کی اولاد آپ کی نسلیں ان میں ہوں. یہ بہت ضروری ہے بیٹے. ہم نہیں ہو تو ہماری اولاد ہو, ہماری اولاد نہیں تو ان کی اولاد ہو. مر کے ہم سب نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے, کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا. لیکن یہ دعا میں شامل کر لیں اور اپنے اندر وہ آگ وہ پیشن جلائیں کہ آپ دین کو اپنے گھروں میں اس طرح سے قائم کریں کہ آپ کی اولاد کی اولاد جا کے جس لیول پر بھی جون سی بھی نسل ہو وہ حضرت عیسیٰ کی فوج میں شامل ہو اور وہ اللہ کے دین کا جھنڈا گاڑے. یہ وقت بھولیے گا نہیں بیٹا, اس تکلیف کو بھولیے گا مت, یاد رکھیے گا اس بات کو. جی زینب آپ شیئر کرنا چاہ رہی ہیں؟ بس میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ جو یہودیاں ہیں یہ گرا دیں گے مسجد اقصیٰ کو؟ بیٹے کئی جو احادیث اور اس کے حساب سے جو آتا ہے وہ لگتا تو یہی ہے, ایسے ہی ہوگا بالکل. آپ اگر ابھی اس کے اوپر کافی ڈاکٹر اسرار کے بڑے امیزنگ لیکچرز ہیں, اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں سننا چاہیں تو یہودیوں کی تاریخ کیا رہی ہے. ہم لوگ بھی ابھی اس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کس طرح سے وہ ایجپٹ گئے, حضرت یعقوب کی قوم جو اولاد تھی, پھر ایجپٹ سے جب حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ نکلے ہیں پھر انہوں نے منع کر دیا. آپ کو یاد ہوگا تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو, جو بچے شروع سے ہمارے ساتھ ہیں انہیں یاد ہوگا. اور یہ پورا تاریخ ہے ان لوگوں کی. تو ڈاکٹر اسرار احمد کے بڑے اچھے لیکچرز ہیں اس کے اوپر, اگر آپ لوگوں کو انٹرسٹ ہے ان کی ہسٹری کے اوپر, اور پھر آگے بھی انہوں نے بات کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, چلیے اگر کوئی اور آپ لوگوں کا سوال ہو تو مجھے ضرور بھیجیے گا واٹس ایپ پہ. میم اللہ اوکے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.